السلام علیکم۔ ہمارے میزبان کو پتہ کہ صبح ہم نے نکلنا ہے، تو انہوں نے گھر پہ ہماری زبردست قسم کی دعوت کی اور اپنی ایک ٹریڈیشنل ڈش ہے وہ ہمیں کھلائی، جس میں خاص قسم کا تیل یوز ہوتا ہے اور بیڈ یوز ہوتی ہے۔ یہ سامنے پڑی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ آج واپسی کا سفر شروع ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ جی ہماری واپسی ہو رہی ہے۔ جو ہے نا ہم نے 3-4 دن گزارے ہیں اور انشاءاللہ واپس غیر خیریت سے طرف افغانستان جا رہے ہیں جی۔ جاتے ہوئے جی یہ ہماری تاجکستان میں صبح کا ناشتہ سمجھ لیں۔ صبح 10 بجے ہم نے سفر سٹارٹ کیا اور رستے میں ہم نے تھوڑے سے سموسا ٹائپ ایک چیز ہے وہ ہم نے لی، جس میں یہ ابلا ہوا گوشت استعمال ہوتا ہے اور زبردست قسم کے وہ تھے جو رستے میں ہم نے کھائے، اور یہ موٹر وے بن گیا ہے۔ بہرحال کچھ چند چیزیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو سفر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ ایک تو ان ملکوں میں ہمارے ملکوں کے قوانین اور ان کے قوانین تو سبھی ساری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا ڈسپلن ہے ان ملکوں میں۔ اچھا، کسی دور میں یہ تاجکستان آلموسٹ پشاور تک ان کی ڈائنیسٹی رہی ہے 9ویں-10ویں صدی تک، اور زبردست قسم کی انہوں نے حکومت کی 100 ایئر روایتی تک۔ لسی ہے عادل بھائی آپ یہاں کی روایتی لسی ان کا، یہاں پر دیکھیں پنیر سے بنا ہوا کروت ہوتا ہے، اس کا پستہ بھی ہے، اس طرح دیسی ٹائپ ہے، اس طرح پروسیس نہیں ہوگا، ساری چیز جو ہے نا دیسی ہے۔ اور یہ ابھی میرے لیے بن رہا ہے جی، تو ابھی اس کو نمک زیادہ آپ دیکھیں سونے کے دانت لگے ہوئے ہیں، اور یہاں کا یہ کلچر ہے، یہ آ گیا میرے لیے۔ یہ تھوڑی سی بنائے، میری بنائے۔ السلام علیکم طاہر بھائی، آپ ماشاءاللہ لسی کیسی ہے جی یہاں کی؟ زبردست ہے جی۔ دیکھیں یہ سوغات ہوتی ہیں جو ان کے کلچر کا ایک حصہ ہوتی ہے اور جو صدیوں سے چل رہی ہوتی ہے، وہ جس علاقے میں جائیں اور ان کی ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں وہ لازمی استعمال کریں، کھائیں، آپ کو پتہ چلے، کیونکہ ہم تو ایک ٹپیکل طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں اپنے ایریا میں، چاہے کوئی بھی ہے، تو ان جو اس جیسی خوراک جو ہوتی ہے وہ آپ کی بہت ساری جسمانی ضروریات کو پوری بھی کرتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں لسی اس طرح سے نہیں بنائی جاتی ہے، اس کے اندر انہوں نے کھیرے کاٹ کے، پیاز کاٹ کے، ڈفرینٹ ویجیٹیبلز، ادرک وغیرہ ڈالی ہے، اور اس میں مرچیں اور نمک وغیرہ ڈالا ہے، اور بہت زبردست ہے۔ اور دیکھیں ان لوگوں کا یہاں روزگار لگا ہوا ہے، اور میں 9 سال پہلے ہم آئے تھے تب یہ لوگ یہی تھے، کیونکہ قریب ان کے گاؤں شوں ہے، دیہات ہے، یہ قریب کے لوگ ہیں، باہر کے لوگوں کو یہاں شاید اجازت بھی نہیں ہے، اور یہاں جو بھی آتا ہے یہاں سٹے کرتا ہے، تھوڑی دیر رکتا ہے، اور میں انہوں نے اپنی زراعت کو زبردست کر لیا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ افغانستان کو جتنا بھی آٹا جا رہا ہے وہ تاجکستان سے جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنا نہری نظام اور آبپاشی اور زراعت کے جدید طریقے اپنا لیے ہیں۔ ایک اور بات میں نے جو نوٹس کی ہے کہ ان کے کھیت کھلیانوں کے کناروں پہ اور روڈوں کے کنارے پر شہتوت کے بڑے درخت ہیں، جن کی ٹرمنگ کی گئی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے فصل باقاعدہ فصل لیتے ہیں۔ رستے میں مختلف چھوٹے چھوٹے شہر آ رہے ہیں جو کہ بارڈر کی طرف ہیں، اور یہ آگے موٹر وے ختم ہو گیا، موٹر وے سے آگے یہ سنگل روڈ سٹارٹ ہو گیا۔ سنگل روڈ بھی بڑا زبردست بنا ہوا ہے، اور زندگی یہاں رواں دواں ہے، اور صفائی ستھرائی کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ڈسپلن ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ ہر چوک کو جو بھی آتا ہے جہاں سے آگے مختلف راستے جاتے ہیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو سجایا ہوا ہے، وہاں کو مونومنٹ بنایا ہوا ہے، یادگار بنائی ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے بے شمار جو ہے نا خوبصورتی کے لیے لگائی ہیں۔ ایک نام میں نے لکھا ہوا ہے نیو خان،
یہ ایک بندے کا نام ہے، یہ میں آپ کو افغانستان میں جب ہم پہنچوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اسکولوں کے بچے ان کو چھٹی ہو گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کے بلیک سکرٹ اور وائٹ شرٹ، اور اس طرح ہی بچوں کا وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ ہے۔ اور آلموسٹ میں نے دوشمے میں بھی یہی دیکھا ہے، اور یہاں ہم تقریباً 100-150 کلومیٹر آ چکے ہیں، یہاں بھی ایک ہی لباس ہے۔ اس میرے ذہن میں آیا کہ پورے ملک میں ان کا ایک ہی سسٹم چل رہا ہے اسکولنگ کا، اور یونیورسٹیز کا تمام ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی فرق ہوتا تو لازمی ہے ان کے لباس میں، ان کی چیزوں میں کافی فرق آ جاتا بچوں کے لباس وغیرہ میں۔ یہ انہوں نے لکھا بلخ کا، آئی لو بلخ، جو جلال الدین بلخی کے نام سے انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے چوک کا۔ اور یہ جی آڑو کے باغ ہے، یہاں پر 4 بجے کی روڈ کے کنارے پہ تھوڑا سا ان کے ساتھ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ یہاں کے لوکل ہے جی، یہ سامنے باغ ہے، ہاں یہ باغ ہے یار، یہ پانی کا چھوٹی نہر ہے۔ مضبوط ہے کرو جی۔ یہ باغ کا جو رکھوالا ہے اس کا بستر ہے، اور ہم ابھی اندر آئے ہیں باغ کے۔ ہمارے یہاں ٹیکسلا میں تو آڑو کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کو کون کو بیماری لگ جاتی ہے۔ میں نے لگائے ہوئے ہیں آڑو، لیکن وہاں یہ والی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا باغ ہے۔ کیا بات ہے، ابھی چیک بھی کرتے ہیں جی باہر ہم آڑو۔ بیا دو بیا یک کسامین نامی باغ است. مزه دار یا بی مزه؟ یہاں کی سوغات آڑو ہے، تربوز ہے یہاں کے لوکل جو ہے، اور لسی ہمیں پلا رہے ہیں، اور زبردستی لسی پلا رہے ہیں۔ یہ جی انہوں نے اسٹیڈیم بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں بالکل مسافات میں، یہاں پر ہم رکے تھے اور یہاں سے ہم نے گاڑی چارج کی تھی، جلال الدین بلخی۔ شروع ہے مملکت کنار که یک آرامی ایستاده دگنه همش کنده میپردازن در اینجا صورت هم نمیست، عکس هم نمیست، هم خیلی بابای چھوٹا سا قصبہ ہے جی، اور بچوں کو چھٹی ہو گئی ہے جی، بچے کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں اسکولوں سے، اور ان کا میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے کہ ان کا یونیفارم ایک جیسا ہی ہے۔
بازار گرم است اینجا زیاد خنک نیست بازار گرم است نه که درون بازار سرد است بلند یہاں گرمی بھی ہے تو جی، شبیه بچے نشه فرق نیست آئس کریم کھا رہے ہیں. چکر میزنی کمی لکڑ کی وہ لے یہ عادل نے لکڑ کی یہ بازار ہے ان کا چھوٹا سا بارڈر سے پہلے یہ بازار ہے لکڑ کے لیے وہ اور لکڑ کی عادل صاحب نے یہ لیے کتنے کی دی ہے انہوں نے جی؟ یہ تقریباً ان کی 100 روپے کی آگے ان کی 100 کا مطلب ہمارا کتنے ہے؟ یہ تقریباً 2500 روپے ہوگا 2500 ہاں 2500 روپے کی آپ نے لی ہے. ہوا خرزو بھی شاید یہ ان کا بازار ہے جی بارڈر سے پہلے. اس بازار کا نام کیا ہے اس کا؟ کل خزاباد. یہ پہلا بازار ہے شیرخان بندر سے آ کے یہ پہلا بازار ہے. بندر سے السلام علیکم. بازار آتا ہے. عارف بھائی خیر نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے بازار نہ لے سارا چیز جو ہے نا کھانے کی یار 5 منٹ 10 منٹ بعد ان کو بڑھنا چاہیے جی. اور یقین کریں میرا وزن میرا خیال ہے کہ 4-5 کلو بڑھ گیا ہوگا. یہ جی آخری بازار ہے اور اس کے بعد بارڈر تک 1 گھنٹے کا سفر ہے اور یہ بھی کافی بڑا بازار ہے. یہ میں اگر کہوں یہ ٹیکسلا سے بڑا بازار ہے. یہ ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے اور بچے آ جا رہے ہیں. بہرحال چند ایک باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم تقریباً آلموسٹ بارڈر پر 2 بجے پہنچ گئے اور کیونکہ وہاں کا اپنا ڈسپلن ہے کچھ چیز ہے ہمیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں. ہم نے کوشش کی کہ پیدل جائیں. ہمارے ساتھ ایک علیحدہ ہے پہلے آلریڈی 2 ایک بچہ اور بچی شاید وہ میاں بیوی تھے اور یا اسٹوڈنٹ تھے وہ اخوانی تھے وہ بھی کھڑے تھے. ہم نے پیدل چلنا شروع کر دیا اور تھوڑی سی میں نے غلطی کی کہ میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی اور دوسرے بندے نے بھی اور انہوں نے شاید کیمروں سے دیکھ لیا ہمیں انہوں نے بلا لیا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی پیشی ہوگی. تو میں جب وہاں گیا اس سے پہلے میں نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر اوپر سے سیزن میں ان کی ٹریمنگ ہوئی ہے ویڈیو نہیں ہے دیکھ لیں کیونکہ امیگریشن میں ایشو ہوتا ہے. امیگریشن کے کسی علاقے میں بھی اس طرح کا ایشو ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کریں گاڑی آئے گی تو آپ جائیں گے. تقریباً 400 فٹ کا فاصلہ تھا. بہرحال وہاں سے ہم نکلے آگے ان کے جو کسٹم تھا امیگریشن تھی وہاں گئے. وہاں ہمارا وقت بہت 6 بندے ٹوٹل تھے 3 ہم تھے 3 اور بندے تھے اور ہمارے 2 گھنٹے آلموسٹ ان لوگوں نے ضائع کر دیے. ایک محترمہ کا انتظار کرتے رہے جو رجسٹر میں انٹری کرتی ہے وہ بڑی دیر سے آئی. بہرحال جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے وہاں سے جایهون حاضرانو اسمش پیش خمسانگیر بود حاضر جایهون اور ہمارے تقریباً انہوں نے 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے ہمارے لگا دیے. اور اس کے بعد اللہ حافظ کہیں گے جی. بہت زبردست انہوں نے ڈیوٹی کی ہمارے ساتھ. بخیر بوری بے احتیاط بوری کھانے کا اوقات بہت اچھی ہماری مہمان نوازی کی انہوں نے اور جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. جزاک اللہ. اور بس بخیر یگان چی باشه تشویش بخیر بورین بخیر بورین صحیح. اس کے بعد ہماری گاڑی آئی جی. یہ لاسٹ ویک والی گاڑی تھی. 1 ہفتہ ان کی گاڑی چلتی ہے اور 1 ہفتہ یہ تاجک سائڈ والے گاڑی اپنی چلاتے ہیں. اور یہ درائے کا پل ہے اور ہم پھر افغانستان امارات اسلامی افغانستان کی طرف چلے گئے. وہاں تو انہوں نے کوئی ہمارا وقت نہیں لگایا. آلموسٹ 15 سے 20 منٹ ٹوٹل ہمیں وہاں لگے اور انہوں نے فوراً اللہ کہ ان کی مشین کام نہیں کر رہی تھی مینول انہوں نے ہماری چیکنگ کی اور وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور ویلکم انہوں نے کہا. اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور اپنے جو باہر گاڑی کھڑی تھی
اور ہم اپنے جو کلیئرنگ ایجنٹس ہیں خالد صاحب ان کے دفتر پہنچ گئے. وہاں جا کے میں نے وضو کیا, نماز پڑھی, کھانا کھایا, اور اس کے بعد ڈیسیژن یہی ہوا کہ میں آگے کا سفر جاری رکھوں گا. اس کے لیے انہوں نے میرے لیے ایک ٹیکسی منگوا دی, جس کا میرے خیال ہے قندوز تک اس نے میرا ساتھ دینا تھا, اور وہ اس نے اس کے میرے خیال ہے 1000 اخوانی لیے. اور آگے جا کے بھی اس سے بات ہوئی کہ مجھے بس پہ بٹھائے گا. بہرحال وہاں جب میں قندوز میں پہنچا تو قندوز میں مجھے ایک ٹیکسی مل گئی جس کے اوپر 3 سواریاں اور تھیں, اور 1-2 گھنٹے انہوں نے ضائع تو کر دیے میرے. 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے, اور اس کے بعد 9-9:30 بجے سفر سٹارٹ ہوا. بہرحال یہ میرے ساتھ جو ڈرائیور ہے, میں نے جب اس کا نام پوچھا کیا نام ہے, اس نے بتایا کہ میرا نام نیو خان ہے. میں نے کہا مزاح نہ کرو. اس نے کہا جی میرا نام نیو خان ہے, میری ماں نے میرا نام نیو خان رکھا ہے, یہ شاید بس کے اندر پیدا ہوا ہے. جب اس سے میں نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں, اس نے کہا جی میرے بچے تو 5 ہیں, 3 بیٹے 2 بیٹیاں. پھر کہتا ہے نہیں میرے تو 6 ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے نہیں ایک کل آیا ہے, جو کل گزرا ہے, ایک وہ کل آیا ہے. بہرحال یعنی وہ یہ ریپر کے ساتھ رہا ہے, مظفر آباد میں رہا ہے, اور وہاں برتنوں کا کام کرتا تھا. کہتا تھا جب ہم پاکستان میں تھے تو بڑے مشکل حالات تھے. میرے بھائی نے ایک موٹر سائیکل لیا, اور جو کہ وہ ڈیلی وہ مجھے دکھاتا تھا, شو مارتا تھا, اور ہمارے حالات وہاں اچھے نہیں تھے. یہ شیر خان بندر پر کسٹم کا ہے, جہاں گاڑیاں ٹرانسفر ہوتی ہے اور کسٹم ہوتا ہے, اور آگے تاجکستان کی طرف جاتی ہیں. بہرحال میں نے کہا پھر ادھر آ گئے ہو؟ کہتا ہے جی میں ادھر آ گیا ہوں. ابھی میرے پاس 3 فیلڈرز گاڑی ہیں جو کہ یہاں پاکستان میں 50-60 لاکھ روپے کی ہے, اور ایک کو میں خود چلاتا ہوں, 2 ڈرائیور چلاتے ہیں, ایک رکشہ ہے میرے پاس, ایک موٹر سائیکل ہے, گھر ہے. اور دولت گورنمنٹ کو کہتے ہیں, انہوں نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا, زمین بھی دی ہوئی ہے, اور بڑا خوش ہے. اور بتا رہا تھا کہ میری والدہ کو فالج ہوا ہے. میں نے دعا دی, میں نے کہا اللہ پاک آپ کی والدہ کو ٹھیک صحت دے. یہ جو کھمبے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ پاکستانی کھمبے ہیں. یہاں جس سے پوچھو وہ کہتا ہے یہ پاکستان کی طرف گئے ہوئے ہیں. یہاں تاجکستان میں یا افغانستان میں آلموسٹ تاریں ڈلی ہوئی ہیں, لیکن بجلی نہیں جا رہی آگے ترکھم بارڈر تک. اس کی تاریں شرح کوئی نہیں ہے, لیکن یہ سٹائل کے جو کھمبے ہیں وہ پاکستان کے ہیں, اور روڈ کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. بہرحال اس نے مجھے 8 بجے ادھر قندوز میں اتار دیا. نہ صرف اتارا, یہ ہم دشت کے علاقے سے گزر رہے ہیں. یہ ریوڑ, بیڑ بکریاں, اور یہ دور دور تک یہ علاقے ان چراگاہ ہے, بہت بڑی ہے, میلوں کے حساب سے پھیلی ہوئی ہے. اور عادل صاحب نے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے مزار شریف جانا تھا. میرا پروگرام بھی شامل تھا, لیکن کیونکہ میرا کام تھا تو دوسرے دن سلیم صاحب نے آنا تھا. انہوں نے ایک دن رات جو ہے شیر خان بندر میں گزاری, اور میں رات کو شام کو وہاں سے نکل آیا. اور اگلے دن انہوں نے مزار شریف کی طرف پل خمری سے انہوں نے رائٹ سائڈ مزار شریف حیرتان بارڈر کی طرف جانا تھا. تو میں نے رات کو سٹارٹ کیا. میرے ساتھ سواریاں تھی, ایک میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے, اور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ تھے. میں نے کوشش کی, انہوں نے کہا جی یہاں تو ایک مریض ہے آلریڈی وہ ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک فارسی بولنے والا کسائی تھا جو کہ ایران جا رہا تھا, اور اس نے مجھے اپنا ای ویزا بھی دکھایا. ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں, اور یہاں پر کیونکہ علاج معالجے کی سہولتیں ہیں اور ڈاکٹر کی بڑی کمی ہے, پاکستانی کافی ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں, کیونکہ یہاں بھی کرنسی بھی اچھی ہو گئی ہے, حالات بھی بڑے اچھے ہیں, امن امان بھی ہے. ہم نے رستے میں ایک جگہ کھانا کھایا, اس کے بعد پھر رات کو یہ سفر سالانگ رینج جو ہندو کش کا پہاڑ ہے, اور جس سے دریا شمال کی طرف نکلتے ہیں, مغرب کی طرف نکلتے ہیں, جنوب کی طرف, یہ سارے دریا سے نکلتے ہیں. پامیر کے پہاڑ اس کے ساتھ لگتے ہیں. بہرحال صبح ہم نماز کے ٹائم پہ اس پہاڑ سے تقریباً آلموسٹ اترا ہے. یہاں پر ہم رکے اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی, اور ساتھ یہ دریا ہے, اور ڈرائیور نے تھوڑا بہت آرام کیا کہ میں تھوڑا آرام کروں گا, تھک گیا ہوں. تو بہرحال ہم نے جو ہے نا, میں تو سو نہیں سکا ہوں, تو باہر انتظار کرتا رہا, اور ڈرائیور صاحب کا اور سب کا انتظار کرتا رہا.
پھر ہم نے آگے کا سفر سٹارٹ کر لیا، اور کیونکہ یہ وایا کابل نہیں جا رہے تھے ڈرائیور صاحب، انہوں نے یہاں جبل سراج سے لیفٹ سائڈ پہ گاڑی موڑ لی، جو کہ شارٹ کٹ ہے، جس نے جا کے نکلنا تھا جلال آباد کے پاس، جو کہ ان کا ایک ڈیم بھی بنا ہوا ہے، ہائیڈرو ڈیم پہ صبح کا ٹائم ہے اور سب بہرحال زبردست خوبصورت علاقہ تھا، کیونکہ پانی ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ دریا نکل رہا تھا جس کی پہلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو دیکھی ہے، اور آگے سے پنج شیر کے علاقے سے بھی وہ دریا آ کے شامل ہو جاتا ہے، یہ اس کو دریا کابل بھی کہہ سکتے ہیں، کابل سے بھی جو پانی آتا ہے وہ بھی اس دریا میں آ کے شامل ہوتا ہے، اور یہ زبردست قسم کا علاقہ ہے۔ رستے میں ہریالی دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ پہاڑوں کے اوپر تو ہریالی نہیں ہے جس طرح ہمارے شمالی علاقہ ہے، جیسے ناران کاغان، اس طرح چھوٹے چھوٹے قصبے بھی بیچ میں آئے، وہ بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے صفائی ستھرائی اور تھی، کسی قسم کی کوئی اس میں نے دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر، کوئی شاپر نظر آ جائے، کوئی اس طرح کی چیز نظر آ جائے، کوئی چیز نظر نہیں آئی، یعنی کچرا نظر نہیں آیا۔ روڈوں کے اندر بھی صفائی ستھرائی، اور روڈ بھی بہت ہی اچھی حالت میں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کھڈا ہو، کوئی جمپ ہو، کوئی اس طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، شہر سے نکلنے کے راستے اور شہر میں داخل ہونے کے رستوں میں گورنمنٹ کے آفیشیلس کھڑے ہیں، اور وہ نارملی وہ چیک کر لیتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فارنر ہے تو وہ پاسپورٹ طلب کرتے ہیں، پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، کدھر جا رہے ہیں جی بتا دیں، وہ کہتے ہیں جی ویلکم، آپ جائیں جی، خوش آمدید۔ بہرحال یہ علاقہ جو ہے یہ دریا کے ساتھ ساتھ بہت ہی زرعی علاقہ ہے، اور ایک اور بات انہوں نے مجھے بتائی کہ یہ اس علاقے میں سب سے زیادہ انار اس علاقے میں ہوتا ہے، اور وہ پاکستان میں بھی آتا ہے۔ ایک اور بات میں نے جو نوٹ کی ہے کہ یہاں دیہات کے اندر تجاوزات کا بالکل اس طرح ہی آپریشن ہو رہا ہے، انہوں نے ان کو نشان لگا کے دیے ہوئے ہیں اور بتایا ہے، اور لوگوں کو میں نے خود دیہات میں بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے مکانوں کو اپنی حدود کے اندر کر رہے ہیں، یا خود ان کو توڑ کے پیچھے دیواریں بنا رہے ہیں۔ یہ ہم رستے میں آ گئے ہیں، یہ ڈیم کے نزدیک آ گئے ہیں، جو وہ ڈیم بنا ہوا ہے ہائیڈرو پاور ڈیم ہے، اور زبردست علاقہ ہے جی۔ اور اس طرح مجھے تو ایک یہ بھی ہوا کہ یہ ایک افغانستان دیکھنے کا ایک موقع مل گیا، اور بائی روڈ جو کہ میں لاسٹ ڈے پچھلے دن میں جب چلا 22 تاریخ کو 10 بجے، آپ اندازہ کریں کہ یہ میں تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم ہے، اور ہم اس علاقے سے گزرے ہیں، ابھی ہم بالکل جلال آباد کے بالکل آلموسٹ پاس پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ ڈرائیور صاحب نے ہمارے ساتھ ایک اور ٹیکنیک کی کہ ہمیں جلال آباد میں انہوں نے ایک اور ٹیکسی والے کے حوالے کر دیا، کیونکہ پیچھے 2 سواریاں ہماری اتر گئی تھی۔ ایک تو ہمارے ساتھ جو بیک سیٹ نہیں، بیگوں والی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا بندہ، وہ بھی اتر گیا، اور جو جا رہا تھا ایران، جو فارسی بان تھا، وہ بھی اتر گیا۔ اس طرح میں اور ڈاکٹر صاحب بالکل کھلے ڈلے ہو کے جو ہے نا پچھلی سیٹ پہ ہم دونوں تھے، اور گپ شپ لگاتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا سفر گزرا، اور ہم ادھر جلال آباد آ گئے۔ جلال آباد آ کے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے کوئی فین تھے چھوٹے بالکل ٹیبل فین، یہ انہوں نے وہاں سے اٹھائے جو USB پر چلتے ہیں، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس میں تو بہت زیادہ زور فیس بک سے انہوں نے لیے تھے، اور وہ ڈیلیور ہوئے تھے جلال آباد میں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا میرا ٹائم گزرا، اور کافی معلومات بھی ملی۔ میں نے بھی اپنے متعلق ان کو ساری چیزیں بتائی، ہم ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، اس طرح ہمارے کلیئرنگ ایجنٹ، یہ وہ ساری چیزیں۔ اور جہاں جلال آباد سے ہمارے ساتھ 2 بندے اور بیٹھ کے، ظاہر ہے وہ ٹیکسی والے نے 3 بندے بلکہ اس نے بٹھائے ہیں، نہیں 2 بندے، سوری 2 بندے اس نے بٹھائے ہیں، جن کے ساتھ ہماری گپے شپے ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، یہاں بارڈر پہ آ کے مجھے بڑی سخت مایوسی ہوئی ہے، یہ کسٹم کا علاقہ ہے ساتھ، جو جہاں بارڈر انٹر ہو کے افغانستان اور گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مایوسی ہوئی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے ملک کے اندر تو بڑا ڈسپلن ہے ان کا، لیکن یہاں آ کے مجھے جیسے ہی امیگریشن میں اخوان ہوئی ہے اور آگے کا سفر میں نے کیا ہے، وہ 2-4 فٹ کی ایک جگہ ہوتی ہے، تو وہ اس سے ہم جب انٹر ہوئے تو بالکل انہوں نے زور لگانا شروع کر دیا، بچے تھے، پسینہ آ رہا ہے، سب کچھ ہے،
بہرحال ہم 11 بجے میں ادھر پہنچ گیا، اور تقریباً کیونکہ جمعے کا دن تھا، وقفہ ہو گیا بیچ میں، اور وہ 1 گھنٹہ میرا رش میں ضائع ہو گیا. تو 2 بجے 2 سوا 2 بجے میں وہاں سے نکلا، اور ٹیکسی والا مجھے مل گیا جس نے بقایا اور 2-3 سواریاں کی، اور الحمدللہ میں نے آگے پشاور کا سفر شروع کر دیا. ابھی میں لنڈی کوتل کے علاقے میں ہوں. شاپ والا یہ اسٹوپا ہے، اور تورخم کے بعد لنڈی کوتل اور یہ علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور رستے میں ایک چائے کی طلب تھی، تو ڈرائیور صاحب نے ہمیں جو ہے نا وہ چائے پلوائی. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے قندوز سے بس کا کرایہ کابل تک 700 افغانی ہے، اور وہاں سے کابل سے آگے کا تورخم کا 1300 ہے. تو آلموسٹ اس ٹیکسی والے نے بھی تورخم تک مجھ سے 2000 افغانی لیے. تو یہی کرایہ بھی یہی بنتا ہے. باقی اس نے سواریاں بٹھائی، اور یہاں سے تو 700 روپیہ چلتا ہے تورخم سے آپ کو پشاور اڈے تک. تو مجھ سے تھوڑے زیادہ اس نے پیسے لے لیے کہ میں نے آگے جانا تھا، اپنے دفتر جانا تھا پشاور کے اینڈ پہ. حاجی کیمپ سے بھی آگے ہے جگہ جو عادل صاحب کا دفتر ہے. اور میں تقریباً 4:30 بجے 4:45 پہ تقریباً میں دفتر پہنچ گیا. آگے ہمارے تنویر صاحب اور عمیر صاحب آئے ہوئے تھے ٹیکسلا سے. ہم نے وہاں چائے شائے پی، تھوڑا ریسٹ کیا، نماز پڑھی، اور اللہ کا نام لے کے آگے کا میں نے ٹیکسلا کے لیے سفر کیا ہے. بہرحال یہ میرا بہت ہی یادگار سفر تھا. آتے ہوئے میں تھوڑا سا پریشان تھا کہ میں نے اکیلے سفر کرنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ گورنمنٹ آف افغانستان نے بہت زبردست بندوبست کی ہوئے ہے. کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی آپ کو رستے میں کوئی بندہ تنگ کرے یا کچھ آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہو، خوف کسی قسم کا نہیں کرنا چاہیے. ٹریڈرز کو میں کہوں گا کہ وہ ٹریڈرز آئیں اور افغانستان کا وزٹ کریں تاکہ ہمارا آپس میں بائلیٹرل ٹریڈ بڑھ سکے. اللہ حافظ.